بڑھنے کچھ بڑھنے کچھ عمر بڑھنے لگی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دن کے وقت سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ شام کو غروب ہوا، کہا یہ میرا خدا نہیں ہے۔ تو پھر رات ہوئی، رات کو دیکھا، چاند بھی دیکھا، ستاروں کو بھی دیکھا، کہا یہ میرے خدا ہے۔ جب وہ صبح ہوئی تو وہ غروب ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ تو پھر آخر کار 7 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان کہ آپ کا خدا کون ہے؟ 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے۔ چوتھی مرتبہ جا کر انہوں نے جواب دیا کہ میرا خدا تمہارا باپ ہے۔ انہوں نے کہا میرے باپ کا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے باپ کا خدا وہ ہے جس نے ان کو کام دیا۔ یہی باتیں ختم آخر کار نمرود بادشاہ پر ختم ہوئی کہ اس نے اس کو کام دیا، پھر اس نے اس کو کام دیا، پھر اس نے اس کو کام دیا۔ اسی طرح چلتا چلتا سلسلہ نمرود بادشاہ پر ختم ہوا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا اور ملک کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آئے شام کو، انہوں نے اپنے خاوند سے یہی شکایت کی کہ آپ کا بیٹا عجیب و غریب سوال جواب کرتا ہے مجھ سے کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارے باپ کا خدا کون ہے، اس کا خدا کون ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا بچہ اتنا پتہ نہیں ہے، گھر بیٹھا ہے اور بور ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے میں اس کو کل سے اس کو کام پر لے جاؤں گا، پھر اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل سے کام پر جانا تھا، جو ہی کل کام پر پہنچے، دیکھا کہ یہ تو خدا بت ہیں، بتوں کو دیکھا، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں بت پکڑاتی ہے، کہا کہ ان کو بیچو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دنیا والو خدا لے لو، خدا لے لو، یہ وہ خدا ہے نہ دوسروں کو کام آتے ہیں، نہ دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بہت غصہ ہوا، ناراض ہوئے، وہ آ کر گھر میں ان کو بٹھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں بیٹھے رہے۔ بیٹھنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کی قوم کا تاریخی میلہ آنا تھا۔ تاریخی میلہ آیا، قوم نے ان کو دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ بیٹا کل میلہ ہے، میلے پر چلنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی پوری قوم اور ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کے گھر والے میلے پر گئے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھی اور چل پڑے۔ جا رہے ہیں بت خانے میں، بت خانے میں جا کر دیکھا بت پڑے ہوئے ہیں ان مشرکوں کے، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا بازو کاٹا اور کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کے ٹانگ توڑ دی، کسی کی گردن اڑا دی۔ تمام بتوں کا ستیہ ناش کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھ کر واپس آ گئے۔ قوم واپس آئی، میلے سے واپس آنے کے بعد دیکھا کہ بتوں کا تو ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ پھر انہی قوم میں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا یہ نوجوان ہے جس نے یہ کام کیا ہے، ابراہیم نوجوان ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو پھر یہی فیصلہ نمرود بادشاہ کی دربار میں گیا۔ نمرود بادشاہ اور اس کے وزیر اور وزراء نے یہی مشورہ کیا کہ اس شخص کو سزا ملنی چاہیے،
تو پھر انہوں نے یہی مشورہ کیا کہ ہم کچھ عرصے تک لکڑیں کو جمع کرتے ہیں. لکڑیں جمع کرنے کے بعد ہم آگ جلائیں گے، اس آگ میں ابراہیم کو ڈال دیں گے. تو پھر کچھ عرصے تک لکڑیں جمع ہو گئیں. لکڑیں جمع ہونے کے بعد آگ جلائی گئی. آگ جلانے کے بعد پھر ان کی قوم نے کہا کہ اب ان کو ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے، آگ میں ڈالیں گے تو کیسے ڈالیں گے. تو پھر ان کی قوم میں ایک بدبخت شخص کھڑا تھا. اس نے کہا کہ پینگ نما بنایا جائے ایک، جس کے ذریعے ابراہیم کو آگ کے ذریعے آگ میں ڈالا جائے. اللہ نے اسی شخص کو عبرت کی موت اسی وقت دکھا دیا اور ان کی پوری قوم کو یہ سبق بھی دکھایا کہ جس نے میرے انبیاء کے ساتھ اتنا بغض رکھا، اللہ اس کو اسی وقت انجام دکھا دیتے ہیں. اسی وقت آگ کا ایک شعلہ آیا، اسی وقت جلا کر راکھ کر دیا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو پینگ بنا کر ان کے اندر آگ کے اندر ڈالا گیا. تو پھر جب آگ کے اندر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، تاریخ کی اور تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، آگ میں جانے کے بعد آگ پوری دنیا میں آگ ٹھنڈی پڑ گئی. کہیں بھی چولہا جلتا آگ ٹھنڈی تھی، کوئی چیز نہیں پکتی تھی. یہ میرے خدا کی قدرت بھی ہے اور معجزہ بھی ہے کہ ابراہیم جب میرے نبی، میرا خلیل آگ میں ہو اور پوری دنیا میں آگ جل رہی ہو اور آگ حقیقتاً آگ جل رہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ میرے خدا کا کرشمہ بھی ہے اور معجزہ بھی ہے. میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا ہو کر دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے ہیں، زندہ بھی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ختم ہو گئے ہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی آگ میں جنت کی نہریں اور جنت کے پھل فروٹ عطا کر دیے. جنت کی نہریں بھی جاری ہو گئی، جنت کے پھل فروٹ بھی آنے شروع ہو گئے. تو پھر وہ دیکھ کر حیران اور ہو گیا. پھر جب 40 دن کے بعد آگ ختم ہوئی، آگ ختم ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے. آگ سے باہر آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب تو نے دیکھ لیا کہ میرا خدا کیا کیا کر سکتا ہے. تو پھر نمرود کو اور غصہ آیا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا زندہ کو مردہ بھی کر سکتا ہے اور مردہ کو زندہ بھی کر سکتا ہے. تو پھر اس نمرود بادشاہ اور پاگل کو کیا سمجھتی کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، ہاں میرا خدا. تو اس پاگل نے کیا بے وقوفی کا مظاہرہ یہ کیا کہ جس کو سزائے موت دینی تھی، جس شخص کو سزائے موت دینی تھی اس نے آزاد کر دیا، اور جس کو سزائے موت نہیں دینی تھی، جو بے گناہ تھے، اس کو پکڑ کر اس نے سولے پہ لٹکا دیا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب پر اس کو ختم کرتا ہے. تو پھر اس کو اور جلن ہوئی. اس نے آخرکار ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم، تو اور تیرا خدا آ کر میرے ساتھ اور میری فوج کے ساتھ مقابلہ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. میں کہتا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، ایسا نہ کرو. اس نے بغض اور عناد کی بنیاد پر اب اس نے یہ کام شروع کیا. اس نے جنگ کا اعلان کر دیا. اس نے فوج تیار کی، لشکر تیار کیا اور میدان جنگ میں اتر آئے. تو پھر اس نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خدا کو بلاؤ اور ہمارے ساتھ آ کر مقابلہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے چھوٹی سی فوج جن کو مچھر کہا جاتا ہے، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ مخلوق ہے جس کو آ کر نمرود بادشاہ نے تنگ کیا، اور اس کے مقابلے میں اس کی فوج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. نمرود بادشاہ حیران اور پریشان ہوا
جب اس نے دیکھا فوج کو دیکھنے کے بعد بھاگا، گھر اپنے محل کی طرف بھاگا اور اپنی اہلیہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی اہلیہ نے کہا کہ تو گیا تھا ابراہیم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو پھر اس کی اہلیہ نے کہا، اس نے جواب میں کہا کہ چھوٹی سی مخلوق ہے جو میری فوج کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اور اسی لیے بھاگ کے آ گیا ہوں کہ کہیں وہ مجھے بھی ختم کر دے، ختم نہ کر دے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر وہی اسی دوران باتیں ہو رہی تھی، اسی دوران ایک مچھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو پھر دیکھا وہ گھبرا گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، یہی ہے وہ قوم، یہی ہے وہ فوج جو میری فوج کے مقابلے میں آئی ہے۔ اسی دوران وہی مچھر اس کے ناک کے اندر گھسا اور گھس کر اپنی جگہ بنا لی اس مچھر نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ جب بھی کوئی اس کے پاس کوئی وزیر، مشیر، کوئی اعلیٰ افسر کوئی آتا تھا تو اس کو کہتا تھا کہ میرے سر کے اوپر 50 یا 100 جوتے لگاؤ گے تب میں تمہیں جا کر کوئی فیصلہ کرنے کا کہوں گا۔ اس کے سر کے اوپر 100 جوتے لگتے تھے، پھر جا کر وہ اپنی قوم اور اپنے وزیروں کو جا کر مشورہ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی عبرتناک موت عطا کی، اللہ تعالیٰ بہت عبرتناک موت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔